الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم عن حكيم بن وابصة رضي الله تعالى عنه قال قلت لعائشة رضي الله تعالى عنها يا أم المؤمنين حدثني عن الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت أليست تقرأ القرآن والقرآن كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه ابو داود رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم حمد و صلات کے بعد بزرگان محترم عزیزان ملت گرامی قدر نوجوان ساتھیوں ماں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریفات، ہمہ قسم کی توصیفات خالق کائنات مالک ارض و سما رب کبریاء اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق زیبا اور سزاوار ہیں، جو کل عالم کا مربی اور پالنہار ہے، جو صبح اور شام کھلاتا اور پلاتا ہے، جو مارتا اور جلاتا ہے، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس کی مشیت اور اس کے ارادے کو نہ کوئی روک سکا ہے نہ کوئی روک سکے گا۔ بیش بہا درود و سلام نازل ہوں کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے ہماری دست اور ہدایت کے لیے نبی رسول پیغمبر بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے ہماری ہدایت کا بندوبست فرمایا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے ایک تحریک دی گئی، ایک مشن دیا گیا، یہ نبی آپ اس مشن کو پورا کیجیے، اس تحریک کو چلائیے۔ وہ مشن تھا
دین اسلام کا، وہ مشن تھا دین توحید کا، وہ مشن تھا دعوت اسلام کا، وہ مشن تھا تبلیغ دین کا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تحریک کو، اس مشن کو زمین کے اوپر کھڑا کر دیا، اور اللہ نے فرمایا کہ اس مشن کو، اس تحریک کو آپ زمین کے اوپر کھڑا کیجئے، اٹھائیے اس کو۔ اس مشن میں ساتھ دینے والے تو ملے نہیں، بلکہ اس تحریک کو، اس مشن کو بند کرنے کے لیے ایڑی سے چوٹی تک کا زور لگایا گیا۔ جن لوگوں نے اس مشن کو، اس تحریک کو قبول کیا، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کہلائے، قرآن میں اللہ نے اپنی رضامندی کا سرٹیفکیٹ ان کو دیا، والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ان صحابہ کے اوپر مختلف قسم کے ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، ان کو ایذا پہنچائی گئی، ان کو تکلیفوں میں مبتلا کیا گیا، کسی کے ناک میں دھواں دے کر تکلیف پہنچائی گئی، کسی کو چٹائی میں لپیٹ کر پھر ناک میں دھواں دے کر تکلیف میں مبتلا کیا گیا، کسی کو آگ کے انگاروں پر لٹایا گیا، چھالے بن گئے، پھوٹ گئے، کوئلے بجھ گئے، کسی کو تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا گیا، ایک بھاری بھرکم پتھر اس کے سینے کے اوپر رکھ دیا گیا۔ دوسری طرف اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں حالت نماز میں آپ کی پیٹھ کے اوپر اوجھ کو لا کر کے رکھ دیا گیا، کسی نے آپ کے گریبان کو پکڑ کر کے منہ پر تھوکا، کسی نے برسر عام آپ کو گالی دی، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ایک مجمع کو دعوت دے رہے تھے۔ آپ جب دعوت دے کر اٹھنے لگے تو وہیں ابو لہب آ گیا اور کہنے لگا، ارے بھائی یہ پاگل ہے، پاگل۔ کیا ہے یہ؟ پاگل ہے یہ۔ اگر آپ کو پاگل کہا جائے آپ کو تکلیف نہیں ہوگی؟ آپ کے دل کو ایذا نہیں پہنچے گی؟ آپ ٹینشن میں نہیں آؤ گے؟ آپ کو درد نہیں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور کہا کہ میرے نبی کو انہوں نے پاگل کہا ہے، آپ جائیے
میرے نبی کے دل کو تکلیف پہنچی ہے، مرہم کا فہا دیتا ہوں میں آپ کو، وہ یہ لے جا کر کے آپ رکھ دیجیے۔ مرہم کا فہا کیا تھا؟ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما یسطرون، ما انت بنعمت ربک بمجنون، وان لک لاجرا غیر ممنون، وانک لعلی خلق عظیم۔ یہ فہا تھا مرہم کا۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام سے کہ کائنات کے امام کے دل پر اس کو رکھ کر کے تسلی دے دیں، سکون دے دیں۔ فرمایا اللہ نے قسم ہے قلم کی۔ کس کی قسم کھائی اللہ نے؟ قلم کی قسم کھائی۔ کون سے قلم کی کھائی؟ کون سے قلم کی کھائی؟ وما یسطرون، وہ قلم جس قلم سے فرشتے لکھائی پڑھائی کرتے ہیں، اس قلم کی قسم۔ وما یسطرون، اور لکھائی پڑھائی کے لیے فرشتے جن جن چیزوں کو استعمال کرتے ہیں ان تمام چیزوں کی قسم۔ نون والقلم وما یسطرون، ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ آپ کے اوپر تو اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے آپ کے اوپر، تو اللہ کی رحمت آپ پر اتر رہی ہے، تو نبی آپ پاگل تو نہیں ہو سکتے۔ آپ پر تو اللہ کا کرم ہے، آپ کیسے پاگل ہو جائیں گے؟ اللہ کا فضل و احسان ہے آپ کے اوپر، آپ پاگل کیسے ہو سکتے ہیں؟ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور اے نبی آپ کا اجر، آپ کا اجر، اے نبی آپ کا اجر ایسا اجر ہے جو نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ آپ کا اجر کون سا اجر ہے؟ نہ ختم ہونے والا اجر ہے، اور ایسا اجر ہے جس کو دنیا کا کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی آپ اخلاق کی کرسی جو ہے نا، وہ تین ہیں۔ ان تینوں کرسیوں میں جو سب سے اونچی کرسی ہے نا، آپ تو اس پر بیٹھے ہوئے۔ اے نبی آپ اخلاق کی اس کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں جس کرسی سے اونچی کوئی دوسری کرسی نہیں، اس پر بیٹھے۔ تو جب آپ اپنے اخلاق کا ایسا مظاہرہ کر رہے ہیں تو آپ کیسے پاگل ہو سکتے ہیں؟ اخلاق عظیمہ کی کرسی پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کیسے پاگل ہو سکتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے تسلی دی، اور نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں روایت نقل کر رہے ہیں ان حکیم ابن وابصہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت لعائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یا ام المؤمنین حدثنی عن خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالت الیست تقرأ القرآن والقرآن کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس لوگ آئے, یا ام المومنین, اے مومنوں کی ماں, حدثنی عن خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کریکٹر کی سوچنا دیجیے, آپ کے اخلاق کی سوچنا دیجیے, اس بارے میں آئے ہیں. فرمایا یہ چاہتے ہو؟ ہاں. جواب دیا الیست تقرؤ القرآن, کیا تم قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ بولے قرآن تو پڑھتے ہیں. جب قرآن پڑھتے ہو تو نبی کے اخلاق سراپا قرآن ہے. نبی کے اخلاق سراپا قرآن ہے. اخلاق کی تین قسم, اخلاق حسنہ, اخلاق کریمانہ اور اخلاق عظیمہ. اخلاق کی تین قسم, اخلاق حسنہ یاد کر لو نام, اخلاق کریمانہ اور اخلاق عظیمہ. پہلی قسم بتاؤں میں آپ کو, اخلاق حسنہ. ایک آدمی کہیں سے بھی چل کر کے آ گیا, نہ تو آپ کی اسے رشتہ داری ہے, نہ اس سے آپ کی قرابت داری ہے, نہ کوئی بزنس کا لین دین ہے, کوئی تعلق نہیں ہے آپ کا. وہ آپ کے پاس آ گیا, آپ نے اس کو چائے پلائی, پانی پلایا, بہترین طریقے سے آپ نے اس کو کھانا کھلایا. یہ اخلاق حسنہ. کیا ہے یہ؟ اخلاق حسنہ ہے. ارے بھائی آپ کو سالہ آ جائے پھر آپ ہانڈی چڑھائیں, وہ ایک بات الگ ہے. آپ کی سالی آ جائے, آپ بکرا کاٹ دیں, مرغا کاٹ دیں, وہ بات الگ. آپ کا کوئی بھائی ہے, آپ کا کوئی بھتیجا ہے, وہ آ جائے, اس کے لیے کچھ کر دیں. یا پھر آپ کے بزنس کا کوئی پارٹنر آ جائے جسے لین دین ہے آپ کا, اس کے لیے آپ مرغ مسلم تیار کروا لیں, وہ ایک بات الگ ہے. لیکن اس سے نہ تو کوئی رشتہ داری ہے, نہ اس سے کوئی قرابت داری ہے, اس سے نہ کوئی لین دین ہے, نہ کوئی بزنس ہے, نہ تجارت ہے. آپ کے پاس آ گیا اور آپ نے اس کی خاطر کر دی, مدارات کر دی, اچھا کھلایا, اچھا پلایا, تو اس کا نام کیا ہے؟ اخلاق حسنہ ہے. اسی طریقے سے کسی آدمی نے آپ کو چائے پلا دی, بدلے میں اگر آپ نے بھی چائے پلا دی, یہ بھی اخلاق حسنہ ہے. ایک ہے اخلاق کریمانہ. ایک آدمی کے گھر گئے آپ, اس نے آپ کو پانی کی بھی نہیں پوچھی, چائے تو دور کی بات ہے, یوں بھی نہیں بولا کہ بھئی ایک پانی کا گلاس پی لو. بھئی کھانا
اور چیزیں تو بعد کی چیز ہے، پانی کی نہیں پوچھی. اور وہی آدمی آپ کے گھر آ گیا، آپ نے پانی کی پوچھی، چائے کی پوچھی، کھانے کی پوچھی. یہ اخلاق کریمانہ. اس نے آپ کو پانی کی نہیں پوچھی، وہ آپ کے گھر آیا تو آپ نے پانی کی پوچھی، چائے کی پوچھی، کھانے کی پوچھی اور کھلایا پلایا. تو کیا ہے یہ؟ اخلاق کریمانہ ہے. ایک ہے آپ اپنے لڑکے کی شادی کر رہے ہیں، لڑکی کی شادی کر رہے ہیں، ایک آدمی ہے جو آپ کو نہ دعوت میں پوچھتا ہے، نہ شادی میں پوچھتا ہے، نہ لڑکے میں پوچھتا ہے، نہ لڑکی میں پوچھتا ہے. پلس میں آپ سے دشمنی رکھتا ہے دل میں. میری بات کو گہرائی کے ساتھ سننا. پلس میں دل میں کیا رکھتا ہے؟ دشمنی رکھتا ہے، اور کوئی ٹائم ایسا جانے نہیں دیتا ہے کہ جہاں اس کو موقع ملے آپ کو ایذا پہنچانے کا، تکلیف پہنچانے کا. آپ نے اس کے گھر پر دعوت بھیجی، آئیے جناب میرے گھر پر تشریف لائیے. آپ کو معلوم ہے میرا دشمن ہے، آپ کو معلوم ہے یہ مجھے تکلیف پہنچانے کے کام کرتا ہے، آپ کو معلوم ہے یہ میرے بارے میں حسد رکھتا ہے، آپ کو معلوم ہے اس کے دل میں میرے بارے میں بغض ہے، آپ کو معلوم ہے کہ یہ عداوت رکھتا ہے. لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود بھی آپ نے اس کو انوائٹ کیا اپنے گھر پر دعوت کے لیے. یہ اخلاق عظیمہ. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی درجے پر فائز تھے. اب سمجھ میں آ گئی بات؟ کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اخلاق عظیمہ کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کر دیا، لیکن آپ سمجھ نہیں پاؤ گے کہ اخلاق عظیمہ ہے کیا. اور نہیں سمجھ پاؤ گے تو عمل کیسے کرو گے؟ اس لیے ضروری ہے کہ کسی عالم دین کے پاس میں بیٹھیں آپ، اور قرآن کی کوئی آیت ہے اس کی تشریح، اس کی تفسیر، اس کے معنی، اس کے مطالب معلوم کریں آپ، تاکہ زیادہ سے زیادہ اس کے اوپر آپ عمل کر سکیں. رات دن پکارتے ہو اخلاق اخلاق اخلاق، پوچھ لیں کہ بھئی اخلاق ہے کیا؟ کوئی جواب نہیں. اب قرآن میں آ گیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، خلق کے ساتھ عظیم آ گیا تو اس کا کوئی مطلب تو ہوگا. اور بھائی خلق کے ساتھ جب عظیم آ گیا تو اس کا کوئی نہ کوئی مطلب تو ہوگا، بغیر مطلب کے کیوں آ گیا یہ؟ اور مطلب کیا ہے؟ تو آپ کو میں نے بتا دیا تھا کہ اخلاق کی 3 قسم ہے: اخلاق حسنہ، اخلاق کریمانہ اور اخلاق عظیمہ. یہ 3 قسم ہیں. اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اسی درجے پر فائز تھے. یہاں تک کی بات سمجھ لو، یہاں تک کی سمجھ میں آ گئی. اب آگے چلتے ہیں. اب اخلاق کی بنیادی 2 قسم ہیں. اخلاق کی کون سی قسم؟ بنیادی قسم. اخلاق کا منبع بولتے ہیں، جیسے نالے سے پانی جاتا ہے نا، وہ ہے منبع. جہاں سے پانی نکلتا ہے نالے میں سے اس کو کیا کہتے ہیں؟ منبع کہہ دو یا بمبا کہہ دو، ہے نا. مصدر اس کی 2 قسم ہے. ایک ہے اخلاق محمودہ اور ایک ہے اخلاق رذیلہ. یعنی ایک تو وہ اخلاق جو ذلیل اخلاق ہیں،
برے اخلاق ہیں، وہ اخلاق رذیلہ ہے، اور ایک اخلاق وہ ہیں جو تعریف کے قابل ہیں، وہ اخلاق محمودہ ہیں۔ اب اخلاق رذیلہ اس کی 4 قسم ہیں۔ پہلی قسم یعنی اخلاق رذیلہ، یہ سمجھو آدمی ہے، اس میں ذلیل پنا، اس میں رذیل پنا، بد اخلاقی، اثر کس وجہ سے کرتی ہے یہ تو معلوم کرنا پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ ارے بخار ہوتا کیوں ہے، زکام ہوتا کیوں ہے، ٹی بی ہوتی کیوں ہے؟ ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ نہیں بتاتے ہیں؟ ارے ٹھنڈی کے اثر سے اس کو نزلہ ہو گیا، تو پھر کبھی کہتے ہیں کہ لو کے اثر سے اس کو بخار آ گیا، تو کبھی کہتے ہیں کہ برسات میں پٹ گیا اس سے بخار آ گیا۔ تو یہ بیمار ہونے کا کوئی نہ کوئی چیز تو اثر بنی ہے نا، کسی چیز نے اپنا اثر ڈالا ہے اور کسی چیز کی تاثیر اس کے اوپر ہوئی ہے تبھی وہ بیمار ہوا ہے۔ تو یہ اخلاق جو ہمارا بگڑتا ہے یہ بغیر کسی تاثیر کے تھوڑی بگڑتا ہے، اس میں بھی تو کوئی چیز کا اثر ڈلتا ہے۔ جیسے بیماری میں سردی نے اثر ڈال دیا، گرمی نے اثر ڈال دیا، اور ایسے ہی بارش نے اثر ڈال دیا، مچھروں نے اثر ڈال دیا، ایسے کیڑے مکوڑوں نے اثر ڈال دیا، پیٹ میں کوئی کیڑا چلا گیا، ڈائجیشن خراب ہے نا۔ تو وہ سردی جو اخلاق کو بگاڑ دے، اور وہ گرمی جو اخلاق کو بگاڑ دے، وہ برسات جو اخلاق کو بگاڑ دے۔ یہ مثال دے کر کے کہہ رہا ہوں، کہیں امت سمجھ لینا کہ کہیں سمجھ لو کہ برسات سے اخلاق خراب ہو جاتے ہیں، کہیں یہ سمجھ لو سردی سے اخلاق خراب ہو جاتے ہیں، کہیں یہ سمجھ لو کہ گرمی سے اخلاق خراب ہو جاتے ہیں۔ میں تو ایک مثال دے رہا ہوں کہ جیسے یہ موسم آدمی کی صحت کے اوپر متاثر ہوتا ہے، اسی طرح کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے روحانی زندگی پر متاثر ہوتی ہیں، جن کی وجہ سے اخلاق بگڑ جاتا ہے۔ وہ چیزیں ہیں کیا؟ سب سے پہلا نمبر ہے جہالت ہونا۔ اگر آدمی جاہل ہوگا، اسے کسی چیز کا عطا پتہ نہیں ہوگا تو وہ کوئی بھی کام کر بیٹھے گا۔ ارے بھائی اسے معلوم ہی نہیں ہے، وہ جاہل ہے، انجان ہے، وہ برے کو اچھا سمجھ لے گا، اچھے کو برا سمجھ لے گا، رات کو دن سمجھ لے گا، دن کو رات سمجھ لے گا، تمیز والے کو بدتمیز سمجھ لے گا اور بدتمیز کو تمیز والا سمجھ لے گا، پاگل کو سیانا سمجھ لے گا اور سیانے کو پاگل سمجھ لے گا۔ جہالت کا اثر آ گیا نا، ٹھیک ہے۔ نمبر دو پر ہے شہوت، اور اسی طریقے سے غضب، اسی طریقے سے ظلم۔ یہ 4 قسمیں، نمبر 1 کے اوپر جہالت، نمبر 2 پر ظلم، نمبر 3 پر شہوت، اور نمبر 4 پر غضب۔ یہ 4 چیزیں ہیں۔ تو جیسے انسان کے جسمانی بیماریوں میں یہ موسم تاثیر پیدا کرتے ہیں، ایسے ہی انسان کے اخلاق کو بگاڑنے کے لیے، روح کو خراب کرنے کے لیے یہ 4 چیزیں کام کرتی ہیں۔ جس پر جہالت کا اثر ہو جائے اخلاق بگڑ جائے گا، جو ظالم بن جائے اخلاق بگڑ جائے گا، جو شہوت میں مبتلا ہو جائے اخلاق بگڑ جائے گا،
اور جو غصے میں مبتلا ہو جائے اخلاق بگڑ جائے گا. اخلاق کو بگاڑنے میں ان 4 چیزوں کا بڑا دخل ہے. تو اب میں لمبی بات آپ سے کروں تو اتنا ٹائم تو میرے پاس ہے بھی نہیں. ایک ہی جملے پر کر لیتا ہوں. جہل کے اوپر جیم اور یہ حل والا ہے آتا ہے نا، وہ ہے اور لام جہل. یا تو یوں کہہ دو جیم 2 چشمے ہے اور لام وہ بھی جہل ہے. چاہے سے لکھ دو چاہے سے دونوں ایک. اگر آپ کو شرک، اگر آپ کو توحید کا علم حاصل کرنا ہے، سمجھنا میری بات کو، آپ کو اگر توحید کا علم حاصل کرنا ہے تو ضروری ہے کہ آپ شرک کا بھی علم حاصل کریں. ارے بھائی ضروری ہے کہ نہیں؟ توحید کا جہاں آپ علم حاصل کر رہے ہیں وہیں آپ پر ضروری ہے کہ آپ شرک کا بھی علم حاصل کریں. اگر آپ سنت کا علم حاصل کر رہے ہیں تو آپ پر ضروری ہے کہ آپ بدعت کا بھی علم حاصل کریں. آپ جہاں خیر کے اوپر نظر رکھ رہے ہیں تو آپ پر ضروری ہے کہ آپ شر کے اوپر بھی نظر رکھیں، ورنہ تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا. آپ توحید تو سمجھ گئے لیکن شرک کے بارے میں معلوم نہیں ہے تو کیسے بچو گے؟ سنت سمجھ گئے بدعت کے بارے میں معلوم نہیں ہے تو کیسے بچو گے؟ شر خیر ہی خیر کے بارے میں سمجھ گئے، شر کے بارے میں نہیں سمجھو گے تو کیسے شر سے بچو گے؟ اس سلسلے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں کتاب الامارہ میں ایک لمبی روایت نقل کی ہے. اس کے چند ٹکڑے میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ کر دلیل کے طور پر پیش کر دیتا ہوں. عن حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ كان الناس يسألون عن الخير وكان أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشر مخافة أن يدركني. وہ کہتے ہیں کون؟ حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے صحابہ تھے وہ نبی سے بھلائی کے بارے میں سوال کرتے تھے. اے اللہ کے نبی نیکی کیا ہے؟ اے اللہ کے نبی یہ بتلائیے کہ خیر کیا ہے؟ اے اللہ کے نبی یہ بتائیے کہ بھلائی کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں راوی حدیث حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں خیر کے بارے میں کبھی نہیں پوچھتا تھا نبی کو. میں کیا کرتا تھا؟ وَكَانَ أَسْأَلُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم عن الشر. میں جب بھی سوال کرتا تھا آپ سے تو برائی کے بارے میں سوال کرتا تھا. اللہ کے نبی یہ بتلائیے کہ برائی کیا ہے؟ اب خود ہی بتا رہے ہیں مخافتن ان یدرکنی، مجھے ڈر لگتا تھا کہ اگر برائی کا پتہ نہیں ہوگا تو میں برائی کر بیٹھوں گا. اس ڈر سے کہ کہیں میں برائی کر نہ بیٹھوں، اس لیے میں نبی سے ہمیشہ برائی کے بارے میں پوچھتا رہتا تھا، سوال کرتا رہتا تھا. تو وہ میں نے کہا نا ابھی کہ جہاں توحید کا علم حاصل کرو تو وہیں شرک کا علم حاصل کرو، جہاں سنت کا علم حاصل کرو وہیں بدعت کا علم حاصل کرو، جہاں نیکی کا علم حاصل کرو وہاں گناہ کا علم حاصل کرو، جہاں خیر کا علم حاصل کرو وہیں شر کا علم حاصل کرو، جہاں برائی کا علم حاصل، جہاں بھلائی کا علم حاصل کرو وہاں برائی کا علم حاصل کرو. یہی تو کہہ رہے ہیں نا. نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ مخافتن ان یدرکنی، یہ ڈر لگے گا ہمیشہ کہ برائی تو کیا ہے اور بھلائی کیا ہے.
کہیں ایسا نہ ہو کہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے آدمی برائی کر لے. بھائی سارے آدمی جانتے بوجھتے تھوڑی نہ برائی کرتے ہیں. کچھ برائیاں ایسی بھی ہو جاتی ہیں آدمی کو معلوم نہیں ہوتا ہے, علم نہیں ہوتا ہے اس کا. یہ جہالت کا نقصان ہے جو آدمی کے اخلاق کے اوپر متاثر ہوتا ہے. سمجھ گئے؟ ایک دوسری قسم ہے اسی میں, وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں. وہ کون سی قسم؟ خذ العفو, غور کرنا, خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین. اے نبی, کوئی اگر آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے, اے نبی کوئی آپ کے ساتھ ظلم کرتا ہے, اے نبی اگر کوئی آدمی آپ کی ہجو کرتا ہے, اے نبی اگر کوئی آپ کی بے عزتی کرتا ہے, آپ اسے درگزر کر دیجئے, آپ اسے معاف کر دیجئے, اس کا بدلہ مت لیجئے. خذ العفو وأمر بالعرف, اور لوگوں کو بھلائی کا حکم دیجئے. وأعرض عن الجاہلین, اور جاہلوں سے اعراض کیجئے, جاہلوں سے اعراض کیجئے. پڑھا لکھا نہیں ہو تو کیا اس سے اعراض کرنا چاہیے؟ جاہلوں سے اعراض کرنا چاہیے. تو آپ کیا سمجھو گے اس کا مطلب؟ کہ جسے دین کا علم نہ ہو, جس کو قرآن کا علم نہ ہو, جس کو حدیث کا علم نہ ہو, تو اسے دور رہو. یہی تو ترجمہ نکالو گے نا آپ, لیکن اس کا یہ ترجمہ ہے نہیں. اگر آپ نے یہ ترجمہ اس کا نکال لیا نا تو معاملہ گڑبڑ ہے. تو ضروری ہے سارے علامہ ہوں, جو قرآن پڑھانا ہو, جو سنتوں کا علم نہ رکھتا ہو, لکھنا پڑھنا نہ آتا ہو, تو آپ تو یوں کہہ دیں یہ جاہل ہے, اس کو منہ مت لگاؤ. تو بھی سکھاؤ گے کیسے آپ اگر منہ نہیں لگاؤ گے؟ کہا نا وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ, جاہلوں سے اعراض کیجئے. تو آپ اعراض ہی کر بیٹھے ان سے, تو پھر سمجھائیں گے کیسے؟ یہ مطلب نہیں ہے اس کا کہ جو پڑھا لکھا نہیں ہے اس سے دور ہو کر کے کتے بن کر کے بیٹھ جاؤ. یہ مطلب نہیں اس کا. مطلب اس کا کیا ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ ایک آدمی ہے جسے معلوم ہے کہ یہ حق ہے, یہ سچ ہے, یہ جو آدمی بات کر رہا ہے یہ قرآن کی بات ہے, یہ آدمی جو بات کر رہا ہے یہ رسول اللہ کی بات ہے. اور وہ آدمی کیا کرے کہ آپ کی بات کو رد کرے, قبول نہ کرے. سمجھ میں آ رہی؟ اس جاہل کی پری بھاشا سمجھا رہا ہوں میں. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین, جو قرآن میں اللہ نے کہا ہے. اسے معلوم ہے کہ یہ حق ہے, اسے معلوم ہے کہ یہ قرآن ہے, اسے معلوم ہے کہ یہ حدیث ہے, لیکن مان نہیں رہا ہے, قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. چل مان تو مان, مت مان. پھر کیا کرتا ہے؟ دنیاوی مفاد میں آ کر حق کی جو تحریک ہے, حق کا جو مشن ہے, اس کو بند کرنے کی کوشش کرتا ہے, روکنے کی کوشش کرتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ ارے بھائی مان رہا ہے, نہیں مان رہا ہے, وہ تو پوجا بھاڑ میں جا, لیکن جو حق کا مشن ہے, جو حق کی تحریک ہے, اس کے دروازے بند کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے. یہ جاہل ہے. جاہل تو جب ہوتا ہے کہ جب اسے پتا نہیں ہوتا, اسے سب پتا ہے کیا سچائی ہے کیا غلط ہے. مورخ بناتے ہیں کہ نہیں بناتے ہیں؟ ارے ایسے ہی تو مورخ بناتے ہیں زیادہ مسلمان. ان کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ حق ہے, یہ قرآن ہے, یہ نبی کا فرمان ہے, لیکن چلو مانے نہ مانے,
وہ بات الگ ہے. ڈنڈا لے کے کھڑا ہو جاتا ہے, مارنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے, پیٹنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے, گالی گلوچ کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے, لوگوں کی عزتوں کو تاکار کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے, اس مشن اور اس تحریک کو رکوانے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے, اور اگر تلوار کی ضرورت پڑے تو تلوار چلانے کے لیے بھی کھڑا ہو جاتا ہے. اس سے بڑا جاہل کون ہوگا؟ یہ ہے وہ جاہل. وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ, جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ ایسے جاہلوں سے اے نبی آپ اعراض کیجیے. ان پڑھ کا مطلب نہیں ہے یہاں کہ جو ان پڑھ ہو اس سے اعراض کر کے بیٹھ جاؤ. اس جاہل کو بتایا گیا ہے جسے حق کا معلوم ہے, نہ حق کا معلوم ہے, سچ کا معلوم ہے, غلط کا معلوم ہے, جسے قرآن کا معلوم ہے, جسے حدیث کا معلوم ہے, قبول نہیں کرتا. یہ سب سے بڑا جاہل ہے. یہ دنیا کا سب سے بڑا جاہل ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ اسی طرح جو آدمی گناہ کرتا ہے وہ بھی جاہل ہے. جو آدمی گناہ کرتا ہے جسے معلوم ہے کہ یہ گناہ ہے پھر بھی اس کو کر لیتا ہے تو وہ بھی جاہل ہے. اب اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے کہ جو آدمی جانتے بوجھتے گناہ کر لیتا ہے وہ بھی جاہل ہے؟ اس کے لیے سورہ یوسف اٹھاؤ, پارہ نمبر 12 میں جاؤ. پارہ نمبر 12 میں جاؤ. سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کا تذکرہ اللہ کر رہا ہے. یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ. اللہ تعالیٰ یہ جو مصر کی عورتیں نا یہ مجھے بہکا رہی ہیں. کیا عزیز مصر کی بیوی کے ساتھ تو غلط سمبند بنا لے, یہ مجھے بہکا رہی ہیں. اے اللہ میری مدد فرما, اے اللہ میری مدد فرما. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ, اور اے اللہ اگر تیری رحمت نہ آئی اور یہ عورتیں جو چالیں لا رہی ہیں, اے اللہ کہیں ایسا نہ ہو میں مائل ہو جاؤں. وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ, اور میں جاہل بن جاؤں, مائل ہو جاؤں. أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ, اور میں جاہل بن جاؤں. اللہ نے فوراً سے لا کر کے, سے حرف تعقیب ہے, سے کیا ہے؟ حرف تعقیب ہے گرامر کے اعتبار سے. سے لا کر کے اللہ نے فوراً جواب دے دیا فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو فوراً قبول فرما لیا, ان کی دعا کو فوراً قبول فرما لیا. اور مصر کی عورتیں جس برے کام کے لیے ان کو مائل ہونے کے لیے کہہ رہی تھی اللہ نے اس کو دور کر دیا ان سے. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اصبو الیہن واکم من الجاہلین. یوسف علیہ السلام یہ بتا رہے ہیں کہ مائل ہو کر کے میں گناہ کا ارتکاب کر بیٹھوں تو میں کیا ہو جاؤں گا؟ جاہل ہو جاؤں گا. پتہ یہ چلا کہ گناہ کرنے والا جاہل ہوتا ہے. عرف دے دیا نا. اور جو جتنا بڑا گناہ کرتا ہے اتنا بڑا جاہل ہوتا ہے. اب ایک دلیل اور دوں گا پھر بات کو ختم کروں گا. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اللہ تعالیٰ سورہ فرقان میں اپنے بندوں کی صفتیں خوبیاں بیان فرما رہا ہے. رحمان کے بندوں میں کیا خوبیاں ہوتی ہیں, رحمان کے بندوں میں کیا وصف ہوتا ہے. تو اللہ نے بتایا زمین پر چلتے ہیں تو نرم چال چلتے ہیں. 2 روپے ہو جاتے ہیں نا تو ہل والا جوتا پہنتے ہیں. ہل والا کون سا جوتا پہنتے ہیں؟ ہل والا, اتنا اونچا اونچا ہے نا, ایسے وہ یہاں سے اوپر اور نیچے سے تلوار نیچے ٹک 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 کی آواز آنا چاہیے تاکہ پتا لگے کہ 5000 کا پہنا ہے بھائی. ایک تو یہ, اور دوسرا کیا
جا رہا ہے, 2 روپے رہتے ہیں. اب غریب آدمی کوئی مل گیا تو سریا گلے میں کسی کے ڈال دو تو گردن نہ تو یوں ہوتی ہے, گردن نہ یوں ہوتی ہے, گردن نہ یوں ہوتی ہے, گردن نہ یوں ہوتی ہے. اس کے بھی کیا ہے, سریا پڑ جاتا ہے. اس کو سلام نہیں کرتا ہے. کیا نہیں کرتا ہے؟ سلام نہیں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے کو جب میں دیتا ہوں نا وہ ایسے کام نہیں کرتا ہے. میرے بندے کو جب میں دیتا ہوں وہ ایسے کام نہیں کرتا ہے. یمشون علی الارض ہونا, زمین پر چلتا ہے تو سادھارن چال چلتا ہے. کون سی چال چلتا ہے؟ سادھارن چال چلتا ہے. یہ تو نکمہ سلام بھی نہیں کرتا ہے کسی. بولا میری کوالٹی کا نہیں ہے. کیا کہتا ہے؟ میری کوالٹی کا نہیں, میری کوالٹی اونچی ہے, اس کی کوالٹی نیچی ہے, میں اسے سلام کروں. جبکہ نبی نے فرمایا کوئی بھی کلمے کا شریک تمہیں مل جائے تو کیا السلام علیکم, لیکن تیرا سریا جو تیری گردن میں اللہ نے ڈال دیا, یہ سریا کون سا ہے؟ قست قلوبکم, اللہ نے کہا نا دل سخت کر دیے. کیا مطلب ہے؟ سریا جب ڈل جاتا ہے تو سخت ہو جاتی ہے کہ نہیں دیوار؟ ارے RCC کر دی جاتی ہے تو دیوار جو ہے یہ یوں یوں ہوتی ہے کیا؟ نہیں ہوتی ہے, ایک دم تھک کے کھڑی ہو جاتی ہے. ان کے سریے پڑ گئے دل سے لگا کر کے دماغ تک. یہ شیطان ہے, اللہ کے بندے نہیں ہیں یہ. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا, اس پر بحث نہیں ہے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, اور یہ لوگ جب جاہلوں سے بات چیت کرتے ہیں تو السلام علیکم کہہ کر کے دور ہو جاتے ہیں. تو آپ یہی سمجھو گے کہ جو ان پڑھ آدمی ہو نا اس کو منہ نہیں لگانا چاہیے, یہ مطلب نہیں اس کا. ارے مطلب اس کا یہ ہے کہ اسے سارا معلوم ہے کہ یہ مسئلہ تو کیسے ہے, یہ مسئلہ کیسے ہے, یہ حلال ہے, یہ حرام ہے, لیکن کیا کرے گا وہ؟ آپ کو تردد میں مبتلا کرے گا, آپ کو شک اور شبہات میں مبتلا کرے گا, آپ سے فالتو سوال لا کر کے کرے گا. یہ بتاؤ کہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا نام کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کے باپ کا نام کیا تھا؟ ہے نا. عیسیٰ علیہ السلام کی دادی کا نام کیا تھا؟ ہارون علیہ السلام کی نانی کا نام کیا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کے پردادا کا نام کیا تھا؟ ہے نا. بولو. ایسے ہی آتا ہے, اسے معلوم ہے کہ یہ مسئلہ جائز ہے, یہ مسئلہ ناجائز ہے, لیکن پھر بھی شک میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے, وہ تردد میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ نرا جاہل ہے. کیا ہے یہ؟ ارے بھائی جانتے بوجھتے جو باولا بنائے کسی کو وہ جاہل ہے. یہ اس کا نام لیا. اللہ نے فرمایا وہ کہتا ہے یار مغز ماری مت کر مجھ سے. کیا کہتا ہے رحمان کا بندہ؟ کیا کہتا ہے اس کو کہ مجھ سے مغز ماری مت کر. اسے معلوم ہے کہ یہ ماننے والا تو ہے نہیں, اس کو شک پیدا کرنا ہے, اسے شبہات پیدا کرنا ہے, اسے تردد پیدا کرنا ہے, الٹے سلٹے اس کو سوالات کرنے ہیں, اس کا عمل تو کرنا ہے نہیں, حق قبول کرنا ہے نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب اس طرح کی پوزیشن کا آدمی مل جائے نا تو یوں کہو یار ماں کا پجی تو مت کر تو, السلام علیکم میں تو چلتا ہوں. یہ وہ جاہل ہے. یہاں تک کی بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ کبھی موقع ملا تو پھر دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کے جو اخلاق بگڑے ہوئے ہیں نا وہ اس جہالت سے بگڑے. یہ دو پریبھاشا جو ابھی میں نے سمجھائی نا, خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین, ایک تو جاہل یہ, وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, ایک جاہلی ہے. پوری زمین پر
یہ جو مسلمانوں کے درمیان جھگڑے چل رہے ہیں نا، وہ اسی بات کے جھگڑے ہیں. ایسے جاہل ہیں. ارے بھائی کوئی بیچارہ قرآن نہ پڑھا ہے، کوئی مجبوری سے تو نہ پڑھا ہے. اللہ بھی نہیں کہتا ہے کہ میرا عذاب نازل ہوگا جو قرآن نہیں پڑھا ہوا ہے. یوں بتایا جو توتلا پڑھے گا اسے ڈبل اجر دوں گا. ایک تو توتلے پنے کا دوں گا اور ایک پڑھنے کا دوں گا. جو سیدھا پڑھے گا اس کو تو ایک اجر، اور جسے پڑھنا نہیں آ رہا ہے، توتا پڑھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کی ادا مجھے بڑی پسند آتی ہے. وہ مجبور ہے، جو سلاست کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا، لیکن اس کے باوجود بھی کوشش کر رہا ہے، تو دوہرا اجر دوں گا. ایک توتلے پنے کا دوں گا اور دوسرا وہ قرآن پڑھنے کا دوں گا. یہ حقیر ہونے کی بات نہیں ہے. پڑھنا لکھنا نہ آئے تو یہ مت سمجھو کہ یہ حقیر آدمی ہے، یہ خراب آدمی ہے. نہیں پڑھا ہوا ہے اور بچپن میں نہیں موقع ملا، کوئی مجبوری رہی ہوگی. تو یہ جو ان پڑھ ہے، جن کو لکھنا نہیں آتا، پڑھنا نہیں آتا، وہ لوگ مراد نہیں ہیں اس جہالت سے، بلکہ اس سے مراد یہ جاہل ہیں جن کا تذکرہ بھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے کیا ہے. یہ بد اخلاق ہوتے ہیں بہت. سن رہے ہو؟ اب سنو کان کھول کر کے. یہ بد اخلاق ہوتے ہیں بہت. یہ کس کو قرآن نے بتایا؟ انٹروڈکشن کرا دیا نا قرآن نے. ارے اللہ نے ان کی تعریف آپ کو پوری بتا دی، پریبھاشا بتا دی، انٹروڈکشن کا بتا دیا، اور کیمرہ دے دیا کہ فوٹو کھینچ لو، ان کا فوٹو اتار لو. کیا اتار لو؟ فوٹو اتار لو. ان کا آئینہ دے دیا آپ کو دیکھنے کے لیے قرآن میں. لیکن قرآن کے آئینے میں مسلمان کبھی دیکھتا ہی نہیں ہے تو کریں گیا؟ سمجھ کیسے آئے گی؟ تو کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ بہت بڑا بد اخلاق ایک نمبر کا یہ جاہل ہوتا ہے دنیا میں. اللہ کی نظر میں قرآن کی 2 آیتوں سے میں نے ثابت کیا ہے یہ. ٹھیک ہے نا؟ سورہ اعراف سے پارہ نمبر 9 سے، اور سورہ فرقان سے پارہ نمبر 18 سے. جو مر چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، اور جو جہالت میں مبتلا ہے اس جہالت میں اللہ تعالیٰ اسے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ حق کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سچائی کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ باطل سے ہمیں نفرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ اس نیلی جہالت سے جسے قرآن نے گند کہہ کر کے پکارا ہے، اللہ تعالیٰ اس گند سے ہمیں بچائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم.